ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے مبشر زیدی، زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام۔ انسان کی زندگی کے دو بنیادی حقوق ہوتے ہیں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پہلا حق ہوتا ہے زندہ رہنے کا حق، جس کا شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا کر کے بھیج دیتا ہے۔ دوسرا بڑا حق ہے سوال کرنے کا حق، اور یہ حق ہمیں اب تک نہیں ملا۔ 68 سال ہو گئے پاکستان کو بنے۔ کچھ ایسے سوال سب کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں جن کے جب جواب تلاش کرنے جائیں تو ہر جگہ سے مایوسی ہوتی ہے، اور یہ شاید ہم لوگوں کی بات تو چھوڑیں، قائد اعظم یونیورسٹی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ کے سربراہ نے ایک سوال کیا پوچھ لیا۔ یونیورسٹی نے ان کو جبری طور پر سبکدوش کر دیا، اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جناب پاکستان میں جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے اس کے علاوہ کچھ گمشدہ ایسے اوراق ہیں اور گمشدہ ایسے ہیروز ہیں جن کو پاکستان کے بننے میں تو جن کا بہت کردار تھا، لیکن جب پاکستان بنا تو انہیں غدار کے طور پر پیش کیا گیا، اور یہ قوم پرست لیڈر تھے جن میں سندھ کے جی ایم سید، خیبر پختونخوا کے باچا خان، عبدالصمد اچکزئی بلوچستان سے، اور ایسے لاتعداد ہیروز جو پاکستان بننے کے بعد نہ جانے کیوں غداروں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ یہ جھگڑا جو شروع ہوا تھا جی، یہ طور پہ نومبر کے تیسرے ہفتے میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور میں سندھ کی ثقافت اور کلچر پہ اور تاریخ پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس میں ڈاکٹر وقار علی شاہ بھی تھے، اور ان کی جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے اس کے وائس چانسلر بھی شریک تھے۔ وہاں انہوں نے جو اپنا مقالہ پڑھا تو پڑھ لیا۔ اس کے بعد کسی نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر مختار احمد، ان سے کہا کہ صاحب یہ ڈاکٹر وقار صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے ہسٹری اور کلچرل جو ریسرچ سینٹر ہے اس کے سربراہ ہیں، اس کے باوجود انہوں نے بڑی اینٹی پاکستان قسم کی باتیں کی۔ ڈاکٹر مختار جو تھے انہوں نے وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی سے پوچھا، قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے آپ کو بلایا اور کہا کہ بھئی آپ جائیں۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس خبر کا۔ میں تھوڑا ڈاکٹر وقار علی شاہ کا بھی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ تو علامہ اقبال پروفیسر ہیں ایٹ دا ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ، علامہ اقبال چیئر ہیں 2009 سے لے کے، ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کی نمائندگی کی ہے اسلام آباد میں 2006 سے 2009 تک۔ 1999 میں جرمنی کی بہت پریسٹیجس فیلوشپ ہے، الیگزینڈر وان ہمبولٹ فیلوشپ، ان کو اوارڈ ہوئی تھی۔ 1997 میں ڈی فل ان ہسٹری کی ہے یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے، ٹھیک ہے، اور ایم فل اینڈ ایم اے ان ہسٹری اینڈ ایم اے ان پشتو کی ہے یونیورسٹی آف پشاور سے، اور اس کے بعد ابھی پی ایچ ڈی بھی کر کے ہرسٹ جرمنی سے آئے ہیں۔ پاکستان کے لیڈنگ مورخوں میں شمار ہوتا ہے، مورخین میں شمار انگریزی میں ہوتا ہے۔ 10 کتابیں بھی لکھی ہیں، پشتو، اردو اور انگریزی 12 کتابیں ہیں۔ اچھا 12 کتابیں ٹوٹل میں لکھی ہیں۔ اچھا ایک چیز میں کہوں گا مبشر، اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں، کہ یہ آپ نے کہا تھا نا ہیروز اور غدار، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، ہاں یہ ولن ہو یا ہیروز ہو، تاریخ کا ایک حصہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اگر صرف اسی نظر سے دیکھیں، کیونکہ ایک ہسٹورین اس طرح نہیں دیکھتا کہ ہیرو کیا ہے، کھوڑو صاحب ہمارے یہ سب ایک ہسٹری کا حصہ ہے، سمپل بات۔ کسی بھی ملک میں ہیرو اور ولن تاریخ کا حصہ ہے، لیکن ہمارے یہاں ولن اور ہیرو میوزیکل چیئرز پہ بٹھا کے گول گھما دیا جاتے ہیں، تو کبھی ولن ہیرو ہو جاتا ہے، کبھی ہیرو ولن۔ آپ نے اور کیا تاریخ جو ہے وہ جو ہم نے پڑھی ہے کس حد تک مسخ شدہ ہے، کس حد تک صحیح ہے، وہ تو شاید بعد میں پتہ لگے۔ ناظرین، ہم نے بات کی پروفیسر ڈاکٹر سید وقار علی شاہ، جن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچر ریسرچ کے یہ چیئرمین تھے، سربراہ تھے، اور ان کو جبری طور پر صرف اس لیے سبکدوش کیا گیا کہ انہوں نے مقالہ پڑھا کہ پاکستان میں آنے والی نسلوں کو کم از کم پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے کیا ایسا کہہ دیا کہ جس پہ اتنا ری ایکشن آ گیا؟ کہ پاکستان کی تاریخ 5000 سالہ پرانی ہے،
تو ہم کیوں اس پہ شرم محسوس کرتے ہیں؟ پھر دوسری بات، جہاں پہ نیگلیکٹڈ پورشنز ہیں وہاں پہ میں نے یہ بات ضرور کی کہ سندھ کی ہسٹری میں مطلب اس طرح کے کئی اہم واقعات ہیں جن پہ پردہ ڈالا گیا ہے یا جان بوجھ کے یا غلطی سے، تو اب بھی موقع ہے کہ ان سے ہم وہ پردہ ہٹا دیں۔ اس میں سب سے بڑی میں نے مثالیں دی کہ جی ایم سید، انہوں نے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا، مسلم لیگ میں شامل ہوئے، پھر 1943 میں جو پاکستان ریزولوشن سندھ اسمبلی میں پاس ہوا اس میں ان گروپ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، بلکہ وہ پائنیئر ہیں پاکستان ریزولوشن پاس کرانے میں سندھ اسمبلی میں۔ اس کے بعد 1946 الیکشن میں انہوں نے مسلم لیگ کی کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے اور ہی بیکیم اے ولن ٹو پاکستانی نیشن۔ تو میں مطلب یہ میرا ابھی بھی اس پہ میں پوچھتا ہوں کہ آخر اس میں کیا حرج ہے ہم وہ واقعات 1943 سے 46 47 تک کیوں نہیں سامنے کرتے کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اختلافات کیوں آئے اور وہ اتنی بڑی خلیج کیوں بن گئی کہ قائد اعظم جناح اس پہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے جی ایم سید کو پارٹی سے نکالا۔ اسی طرح مطلب سید صبغت اللہ شاہ جو کہ سوریہ بادشاہ کہلائے گئے، ان کی تاریخ جو کہ ایک مجاہد تھے جنہوں نے برطانوی استعمار کے خلاف جہاد کیا، ان کو بڑے ایک عجیب طریقے سے شہید کیا گیا، ان کی لاش بھی غائب کی گئی۔ اس کے متعلق ہماری پاکستانی ہسٹوریوگرافی میں کیوں ذکر نہیں ہے؟ تو یہ باتیں ہیں جو اسی طرح مطلب وہاں میں نے یہ بات بھی کہی کہ بہت سارے اور گمشدہ اوراق ہیں ہماری تاریخ میں، ہمیں نہیں پتا کہ سندھ میں لیفٹ موومنٹ بھی کبھی رہی ہے۔ ہم عام طور پہ تاریخ کے استاد کی حیثیت سے ہم لوگ یہی جانتے ہیں کہ راولپنڈی کنسپیریسی کیس میں سجاد ظہیر کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان بنائی، جنرل سیکرٹری تھا، اس پہ پابندی لگی، اس کو نکالا گیا، اینڈ دیٹ از اٹ۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ جام ساکی جو کہ کمیونسٹ موومنٹ کا روح روان تھا وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ تو ڈان اخبار میں بھی، ڈان ہمارے گھر تقریباً 30 سال سے آتا ہے تو ڈان ہی پڑھتا ہوں، تو ڈان اخبار میں میں نے ایک خبر پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جام ساکی جو ہے وہ بھی زندہ ہے۔ تو مطلب اس قسم کی چیزوں کو ہمیں لوگوں سے چھپانا کیوں پڑ رہا ہے؟ اور اگر چھپایا گیا ہے وہ ہماری غلطی ہے، ابھی وقت ہے کہ ان چیزوں پہ بحث کی جائے، ان چیزوں کو سامنے کیا جائے۔ اسی طرح جس طرح میرا تعلق پشاور سے ہے باچا خان، اسی طرح عبدالصمد خان اچکزئی ہیں، اسی طرح اور اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو ہمیں ان کو کیوں چھپانا پڑ رہا ہے؟ اور نیگلیکٹڈ ایریاز میں بھی اس طرح کے چاہے پنجاب کے کئی اوراق گم گشتہ ہے تو ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی باتیں تھی جو میں نے کی وہاں، اور اسی پہ ڈسکشن ہوتی رہی، اسی پہ 3 دن 2 دن ہمارا مطلب اس کے علاوہ بھی 62 مقالے اس کانفرنس میں پیش کیے گئے۔ لیکن جب میں واپس آیا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وائس چانسلر صاحب نے پھر مجھے بلایا اور انہوں نے پھر بات کی کہ میرے اوپر پریشر ہے بہت زیادہ اور کہ تمہیں ادارے کی سربراہی سے ہٹا دیا جائے۔ تو میں نے کہا، میں ہنس پڑا، میں نے کہا کہ مطلب وہ گناہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریریں جو تھی وہ پاکستان کے خلاف تھی۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا کہ میری جنریشن کے لوگ، ہم لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں پلے، یہاں پڑھے اور ہم نے یہیں پہ مرنا ہے۔ ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں یا نہیں۔ میں تاریخ کا استاد ہوں، پاکستان کے جتنے بھی ہسٹورینز ہیں 2-3 سینئر موسٹ ان میں ہوں۔ اب تک میں نے 16 PhD پروڈیوس کیے ہیں، 50 میرے MPhil نکل آئے ہیں، 12 کتابیں میں نے لکھ لی ہے، پشتو میں بھی لکھتا ہوں، اردو میں بھی لکھتا ہوں، انگریزی میں بھی لکھتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹس ہیں ایز اے گورنر جنرل قائد اعظم اکیڈمی کی چھپی ہوئی ہے، وہ میں نے قائد اعظم اکیڈمی کو پشتو میں اس کا ترجمہ کر کے دیا ہے۔ تو ان چیزوں میں نے ریسرچ سپروائز کی ہے، قائد اعظم پہ بھی کی ہے، پاکستان موومنٹ پہ بھی کی ہے، خدائی خدمت گاروں کے ساتھ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان پہ بھی کی ہے۔ اب مجھے کون سمجھائے گا کہ کیا چیز پاکستانی ہے اور کیا چیز نن پاکستانی ہے؟ تو مجھے کچھ عجیب سا یہ لگا۔ 2-3 دن تو اس کرب میں گزرے، اذیت میں گزرے، اور خوشی اس پہ ہے کہ اس طرح تاریخی بھی نہیں ہے، اور جو سپورٹ ہماری اپنی یونیورسٹی کے اساتذہ نے، ٹیچنگ کمیونٹی نے دی، انہوں نے اس کو ریزینٹ کیا اور بھرپور انداز سے ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں اس پہ غم و غصے کا اظہار بھی کیا کہ یہ ایک سینئر موسٹ پروفیسر کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ جس طریقے سے آپ اسے ایڈیشنل چارج دیتے ہیں اور پھر اس سے لے لیتے ہیں۔
جناب یہ ہے پاکستان کے ارے اس واہ وقت واہ کے واہ. بڑے تاریخ دان کے ساتھ آؤ کہ غدار انہوں نے سوال سالہ ایک سوال ایک سوال اچھا اس میں انٹرسٹنگ جو چیزیں میں نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کی روشنی پہ میں نے ابھی فوری طور پہ نوٹس بنائے. پیر سبقت اللہ شاہ جو حر تحریک جنہوں نے چلائی تھی 1942 میں, پھر سندھ میں مارشل لا بھی لگا تھا. سندھ کے نصاب میں مثلا سندھ میں قوم پرستی اور یہ سب ہے, لیکن آج تک جو ان کی اینٹی انگریز تحریک تھی اس کو ریکگنیشن نہیں دی گئی. اچھا, حر ٹیررسٹ ایکٹ جو 1941 یا 42 میں بنا تھا, آئی ڈاؤٹ کہ وہ اب تک لا بکس میں ہے, وہ شاید کینسل نہیں ہوا ہے. میرا خیال ہے یہ کنفرم کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تک کینسل نہیں ہوا ہے. آج بھی مجھے لگتا ہے قانونی طور پہ حر جماعت جو ہے یہ بلو لاز کی کیٹیگری میں آتی ہے جو ایک زمانے میں اپلیکیبل تھیں, اب نہیں ہے. باچا خان, ڈاکٹر خان صاحب ان کے سگے بڑے بھائی, وہ 1 یونٹ کے پہلے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, اور اسی کے بھائی چھوٹے بھائی باچا خان جو ہیں وہ غدار ہیں, اور اسی باچا خان کا بیٹا ولی خان قائد حزب اختلاف بنتا ہے بھٹو صاحب کی اسمبلی میں, اور اسی باچا خان کا پوتا ANP کی حکومت بناتا ہے KP پہ. یہ صورتحال. محمود خان اچکزئی عبدالصمد اچکزئی کا بیٹا ہے. اس وقت جو گورنر بلوچستان ہے وہ عبدالصمد اچکزئی کا بیٹا ہے. GM سید امداد محمد شاہ, سندھ یونائٹڈ پارٹی, یعنی غدار ہے GM سید, اور اسی غدار GM سید کو ضیاء الحق جا کے گلدستہ پیش کر رہا ہے. تو وہ جو ہے نا میوزیکل چیئر. اچھا, مسئلہ ہے کہ اس وقت یہ چونکہ ٹیبل گھوم رہی ہے, اس پہ غدار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ ہیرو بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے سامنے اگر کوئی آ گیا تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت آج کل کیا فیشن ہے کہ وہ غدار ہے یا وہ ہیرو ہے. یہ کنفرم کر کے بات کرنی پڑتی ہے, ورنہ آپ پہ ملک دشمنی کا الزام لگ سکتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب کے لئے. نہیں بالکل, اور یہ اگر آپ کو USSR کا زمانہ یاد ہے تو اکثر یہی ہوتا تھا کہ انفیکٹ وہ تو تاریخ کو ری رائٹ کیا, وہ تو تصویروں میں سے ہی لوگوں کو نکال دیتے تھے. اب حج کیا ہے, انجام کیا ہوتا ہے ان طرح کاموں کا؟ کہتے ہیں کہ جو تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں پھر وہ انہی تاریخی غلطیوں کو دہراتے رہتے ہیں. تو جن کو تاریخ سکھائی ہی نہیں جائے ان کا پھر کیا حال ہوگا؟ اور یہ بائی دا وے اب پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ برٹش جب آئے تھے اس ملک میں تو سب سے پہلا ان کا کام تھا کہ یار ان کو ہم کنٹرول کیسے کریں گے, ان کی ہم ہسٹری ہی ری رائٹ کر دیتے ہیں. تو بڑی ایک میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ وہ ٹریڈیشن ہم کیری آن کر رہے ہیں. اس پہ ہم میرا خیال ہے اگلے سیکنڈ میں بات کریں گے. ڈاکٹر مبارک علی اس وقت مجھے یاد آ رہے ہیں, جام شورو یونیورسٹی میں تھے, انہیں اتنا تنگ کیا گیا ان کے خیالات کی وجہ سے کہ انہوں نے انٹرنل ایگزائل لے کے لاہور کو اپنا مرکز بنا لیا. وہ وہیں پہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور اللہ خیر صلی اللہ. بریک لے لیتے ہیں, پھر اس بات کو کنٹینیو رکھیں گے. ویلکم بیک جی. اب پاکستان میں تاریخ کا جو حال کیا گیا ہے ہسٹری بکس کا, اسپیشلی جو اسکولز میں پڑھائی جاتی ہیں, یہ ایک بہت لمبی داستان ہے, لمبی اور دکھ بھری داستان ہے. اگر ہم پورے شو بھی اس کے اوپر بات کرتے رہیں تو وہ بھی کافی نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس میں تو میں آپ کو یہ مشورہ ضرور دے سکتا ہوں کہ کے عزیز صاحب کی کتاب دا مرڈر آف ہسٹری ضرور پڑھ لیں. پوری کہانی آپ کو وہاں بھی نہیں ملے گی, لیکن ایک اندازہ ہو جائے گا. اور اگر پھر کسی ٹائم کوئی آپ کو چیلنج کرے کہ جی ایسا ہوا تھا, تو کم از کم آپ تھوڑے نمبر لے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی میں نے بھی کچھ چیزیں پڑھی ہیں, ایسا بالکل نہیں تھا. اچھا, میں جو ہوں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں. جب میں پرائمری اسکول میں تھا اور پھر ظاہر سیکنڈری اسکول میں گیا, تو مجھے یہ یاد ہے کہ میرے زمانے کی ہسٹری, جو کہ ظاہر ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات نہیں کر رہا, یہی کوئی 40-45 سال پہلے کی بات ہے, ارلی 70s کی. اشوکا, چندر گپت موریہ, موہنجو دڑو, ٹیکسلا, یہاں سے ہمارے بچوں کی کتاب شروع ہوتی تھی. میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بات کر رہا ہوں, سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں. تصویریں ہوتی تھیں باقاعدہ, بعد میں وہ کلر میں آنے لگی. موہنجو دڑو وغیرہ کی تصویریں ہوتی تھیں,
وہ جو پروہت ہے اس کی تصویر جو ہے وہ مجھے میری بچپن کی یادوں میں جی بالکل. اچھا یہ ہو گیا. پھر اچانک میں نے یہ دیکھا کہ جب پاکستان اسٹڈیز کا نصاب بنایا بھٹو صاحب نے 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد, تو سارے جو چندر گپت موریہ اور اشوکا وشوکا تھے سب غائب ہو گئے. اس لیے کہ اس سے پہلے ہسٹری ہوتا تھا نا, تاریخ ہوتا تھا, اس کے بعد ہم نے 712 ہجری سے ہسٹری شروع ہوتی ہے جب محمد بن قاسم اس علاقے میں آتا ہے. اس سے پہلے جو ہندوستان تھا وہ بالکل تاریخ تھا. اس سے پہلے ہندوستان تاریخ تھا, اور اسی تاریخ ہندوستان کا جو چندر گپت موریہ اور اشوکا تھا وہ ہماری نسل کو پڑھایا گیا. پھر مختصر ہوتے ہوتے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو 1857 کی جنگ آزادی سے شروع کرتے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی جو اسکولوں میں پڑھائی گئی اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی سٹرگل تھی, ہندوؤں کا جو ہے اگر کوئی بہت ہی سائڈ پہ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے تھے, اور بیسیکلی بہادر شاہ ظفر اور جنرل بخت خان, اور یہ کہیں کہیں رانی جھانسی کا تھوڑا سا ذکر آ جاتا ہے, جبکہ ایکچوئل تاریخ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ 1857 کی ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کے لڑی. پھر بھی صبر نہیں ہوا بھائی. اس کے بعد ہوا کہ یار یہ تو بہت لمبا ہو گیا کھیل, تو پھر جمپنگ شروع ہوئی. سر سید احمد خان جمپ, علامہ اقبال جمپ, محمد علی جناح جمپ, 1947 جمپ ایوب خان, جمپ ذوالفقار علی بھٹو نہیں, ضیاء. تو یہ جو ہے یہ جمپنگ جیک جو ہے تاریخ کو بنا دیا گیا. نظریہ پاکستان کے 2-3 ایڈیشن بنے, 47 میں, 69 میں, اور اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں. اس کے حساب سے آج تک ریاست کی تاریخ نہیں لکھی گئی. جو حکمران تھا اس کی نقطہ نظر سے تاریخ کو دیکھ کے وہ ہمیں نصاب کی شکل میں بچوں کو پلا دی جائے. بالکل. اچھا, اب 2 باتیں آپ نے کی. ایک تو آپ نے محمد بن قاسم کی بات کی. جی ٹھیک ہے, بالکل ہمیں محمد بن قاسم کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. ہمیں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آخر کار محمد بن قاسم کے ساتھ ہوا کیا, اور کیا ہوا ہے. آئی ایم شیور اگر ہم کیمرہ لے کے جا کے لوگوں سے پوچھیں, اور شاید ہمیں یہ ایکسپیریمنٹ کرنی چاہیے کہ ذرا بتائیں یار کہ محمد بن قاسم فوت کیسے ہوئے تھے, کہاں ہوئے تھے, آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکے گا. کوئی نہیں بتا سکے گا کہ اسے جانور کی کھال میں سی کے کہ وہ پیش کیا گیا تھا خلیفہ سلمان کے دربار میں, تہخانوں میں اس کو بند کر کے ٹارچر کر کے پھر اس طرح ایگزیکیوٹ. ابھی تھوڑا سا آف ٹاپک جا رہا ہوں میں. آج ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی میں نے ٹویٹر پر, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں خاص طور پر دکانوں کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایک پوسٹر لگا دیتے ہیں کہ یہاں پہ قادیانیوں کا داخلہ منع ہے. بہت زیادہ جگہ تو نہیں, ایک آدھ جگہ کا پوسٹر دیکھا, ایک آدھ جگہ کا پوسٹر ہے, چلو کہیں نہ کہیں یہ ہوا ہے. اب ایک بڑی نارمل چیز ہو گئی ہے. تو آج سوشل میڈیا پہ بہت جاتا, سوشل میڈیا پہ بہت جاتا. آج کیا ہوا کہ رضا رومی, ہم سب جانتے ہیں, جرنلسٹ ہیں, کالم نگار ہیں, انہوں نے ٹویٹ کی کہ یہ تصویر لگی ہوئی ہے لاہور کے کسی مارکیٹ میں, آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے یہاں قادیانی, اور بریکٹس میں لکھا ہوا ہے کتوں کا آنا منع ہے. اب جو اپریشیبل بات ہے کہ ایک دم اس کی رپلائی آئی گورنمنٹ آف پنجاب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, اور اس کے ساتھ رپلائی نہیں باقاعدہ تصویریں بھی دی کہ جی ڈی سی او لاہور کو آرڈرز دیے گئے ہیں کہ آپ امیڈیٹلی ایکشن لیں اور آپ ان پوسٹرز کو ریموو کریں. یہ ہے وہ ٹویٹ اور یہ ہے وہ پکچرز جہاں پر پولیس افسر اس پوسٹرز کو ریموو کر رہا ہے. ایک بڑی اچھی بات ہے اور چیزیں آگے جا رہی ہیں. اچھا, تاریخ پہ جب ہم آتے ہیں نا تو مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں جو صحیح تاریخ نا وہ آپ کو مزاح نگاروں کی کتاب میں زیادہ ملتی ہے. اگر ہم اپنے خطے کی تاریخ مثلا ابن انشا نے جیسے لکھ دیا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں والا چونکہ معاملہ ہے, لہٰذا سیدھی بات نہیں ہو سکتی. وہ ایک جملہ بس میں بول دوں کہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بہت ہی خدا ترس بادشاہ تھے, انہوں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی اور کسی بھائی کو زندہ نہیں چھوڑا. یہ ابن انشا کی کتاب ہے. اچھا, لیکن اب ابن انشا اگر یہ کتاب لکھتے نہیں لکھ سکتے تھے, میرا آئیڈیا, میرا گیس ہے یہ, ابن انشا کو بریک لینی پڑتی, ایک بریک لے لیتے.
ویلکم بیک. اور اب ہم چلتے ہیں تاریخ سے ٹیکنالوجی کے جانب. جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ مشہور صحافی حامد میر صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کچھ روز پہلے ہیک ہوا تھا, اب انہوں نے ریکور کر لیا ہے. لیکن آج کیا ہوا کہ رانا جواد جو جیو کے ڈائریکٹر نیوز ہیں, میرا خیال ہے جی, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے. جیو نیوز اردو کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے, اور جیو نیوز انگلش کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیجڈ ہیکر ہیں انہوں نے اپنا خود کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ بنا لیا ہے مکی لیکس کے نام سے, اور مکی ماؤس کی تصویر ایک ساتھ میں بھی بنائی ہوئی ہے, بہت کیوٹ لگ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور ابھی بہت مال مواد سامنے آنا ہے, اور لگ رہا ہے کہ کچھ اور اکاؤنٹس بھی شاید کمپرومائز ہو سکتے ہیں. چلے یہ تو اپنی جگہ. اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو 100% محفوظ آپ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے. اگر کوئی بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ یا انٹیلیجنٹ اسکلڈ ہیکر ہے وہ آپ کے سسٹم کو کمپرومائز کر ہی لے گا. لیکن کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں, کچھ جنرل ہیں, کچھ کامن سینس ہیں, جو اگر آپ فالو کریں تو کچھ حد تک آپ کو سیکیورٹی حاصل ہو سکتی ہے. اب سب سے پہلے تو اپنے آن لائن اکاؤنٹ سیکیور کرنے سے پہلے آپ اپنے کمپیوٹر کو سیکیور کریں. اب فار ایگزامپل اگر آپ کسی اور کا سسٹم استعمال کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کے آفس میں ہو, چاہے وہ اپنے دوست کے گھر پہ ہو, یا ایئرپورٹ پہ, یا کہیں بھی, تو اپنے آن لائن سیشن کے بعد لاگ آؤٹ ضرور کر لیا کریں. اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم براؤزر کا پیج بند کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم لاگ آؤٹ ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. جو اس کے بعد اگر کوئی فیس بک پہ جائے گا تو آپ کا ہی اکاؤنٹ اس کے سامنے ہوگا. اس سے پھر بہت خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں. گھر میں جو سسٹمز ہیں وہ سر وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. نہیں وہ بھی بتائیں. وہ سر گھر والے سسٹم کو بھی آپ کر لیں, وہ میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. اب آتے ہیں سب سے پہلے پاسورڈ. پاسورڈ آپ کا ہونا چاہیے اسٹرانگ, تکڑا ہونا چاہیے کہ کوئی گیس نہ کر سکے. خدا کے لیے یہ جو ہماری عادت ہے نا 1 2 3 4 5 یا 7 8 6 کا پاسورڈ بنانا, یہ نہ کریں. نہ ہی اپنی کوئی برتھ ڈے یا اینیورسری کا پاسورڈ بنائے. 2 سیکنڈ میں لوگ گیس کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میرے فلو کو خراب کر رہے ہیں. اگر میں صرف آپ ناظرین کو بتا رہے ہیں یا ہیکرز کو بتا رہے ہیں؟ سر ابھی میں ہیکرز کے لیے ایک اور بات ہے. مشورہ مان کے یہ والے پاسورڈ اگر رکھ لیے. اوکے فائنلی, کیونکہ اب بہت زیادہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ہمارے, ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام, آرکڈ وغیرہ وغیرہ. ہر ایک اکاؤنٹ پہ وہی پاسورڈ نہ استعمال کریں. جیسے مبشر بھائی ہیں, بچپن میں انہوں نے پاسورڈ بنایا تھا کول زیدی فار یو, اور اب تک ہر ایک اکاؤنٹ پر یہی چل رہا ہے. اب کیونکہ میں نے آن ایئر ایکسپوز کر دیا ہے انہیں, تو ہو سکتا ہے, امید ہے کہ آپ کے پاسورڈ میں تبدیلی آ جائے. اچھا, ناؤ گوئنگ فارورڈ اپنے ہوم کمپیوٹر کو آپ کیسے سیکیور کر سکتے ہیں. نمبر 1 فائر وال کا استعمال کریں. نمبر 2 اینٹی وائرس انسٹال کریں, اور انسٹال کرنے کے بعد اب سو نہ جائیں کہ بس کام ہو گیا. اس کو اپ ٹو ڈیٹ بھی رکھنا ہے, کیونکہ نئے وائرسز آ جاتے ہیں, نئے ہیکنگ کے طریقے بھی آ جاتے ہیں. اچھا, ایک اور بات, اور یہ آج کل بہت اہم ہے کیونکہ اسمارٹ فون کا زمانہ ہے اور ہماری ساری انفارمیشن اسمارٹ فون پہ ہوتی ہے. تو اگر آپ فار ایگزامپل نیا فون خریدنے جا رہے ہیں, پرانے فون کو بیچتے ہیں, تو پہلے پلیز میک شیور کہ آپ کی ساری ای میل ایپس, فیس بک ایپس وغیرہ وغیرہ ڈیلیٹ ہو گئی ہوں, یا سونے سے پہلے لاک ہو گیا ہو. یہ بھی ہے. اگین سر یہ بریک خدا کے لیے بریک میں مروانا ہے. اچھا, اب آتے ہیں ہم ای میل کی جانب. اب سب سے پہلے کمپیوٹر بیسڈ ای میل پروگرام نہ استعمال کریں. میں بات کر رہا ہوں فار ایگزامپل مائکروسافٹ آؤٹ لک, کیونکہ یہ بہت آسانی سے کمپرومائز ہو سکتا ہے. اور اب ہم آتے ہیں فیس بک کی جانب. فیس بک کیونکہ بہت لوگ استعمال کرتے ہیں, چنانچہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے دوبارہ پاسورڈ تکڑا ہو. نمبر 2, آپ اپنی موبائل فون کو وہاں پلیز کنفرم کر لیا کریں. وہ آپ کیسے کریں گے؟ بڑا آسان ہے. اکاؤنٹ سیٹنگز میں جائیں, موبائل پہ جائیں, ایڈ اے فون, اپنا کنٹری اور موبائل کیریئر اور فون نمبر اس میں انٹر کر دیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کا پاسورڈ کبھی آپ بھول گئے کہ کول زیدی فار یو تھا یا جو بھی تھا, تو آپ ریکور کر سکتے ہیں تھرو یور فون. اگر کوئی آپ کا اکاؤنٹ ٹیک اوور کر جائے تو فیس بک آپ کے ایس ایم ایس بھیجے گا اور آپ وہاں سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ لاگ ان اپروول کو ایکٹیویٹ کریں. دوبارہ اکاؤنٹ سیٹنگز میں جائیں, سیکیورٹی میں جائیں, لاگ ان اپروولز اور ایڈٹ میں. اور اگر آپ نے ہماری بات سنی ہو اور آپ نے اپنا موبائل فون انٹر کر دیا ہو, تو اگر کسی اور کمپیوٹر سے آپ کے اکاؤنٹ کو کوئی ایکسیس کرنے کی کوشش کرے, آپ کو امیڈیٹلی ایک ایس ایم ایس آ جائے گا, ایک ای میل بھی آ جائے گی, اور وہ آپ پھر کنفرمیشن کوڈ جب ڈالیں گے تو پھر ہی ایکسیس ممکن ہوگی. فیس بک میں ایک اور آپشن ہے کہ اگر آپ اکاؤنٹ سیٹنگز میں جائیں اور سیکیورٹی کو کلک کریں, لیفٹ ہینڈ مینیو میں آتی ہے یہ,
تو ایک سیکیور براؤزنگ کا بھی سیکشن ہے, اس کو بھی آپ ایکٹیویٹ کر دیں, ایک فیس بک کی طرف سے لیئر آف سیکیورٹی آ جائے گی. فائنلی اپنے پریویس ایکٹیو سیشنز کو ڈسکنیکٹ کر دیں. یہ آپ کیسے کریں گے؟ دوبارہ اکاؤنٹ سیٹنگز میں جائیں گے, سیکیورٹی پیج, ایکٹیو سیشنز اور ایڈٹ. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ فون سے یوز کر رہے ہیں یا کہیں اور یوز کر رہے ہیں, وہ سیشنز ابھی تک ایکٹیو ہیں, وہ سب بند ہو جائیں گے. چلو یہ تو ہوئی فیس بک کی بات. ٹویٹر میں بھی یہی باتیں ہیں کہ 2 اسٹیپ کنفرمیشن ہمیشہ, موبائل فون وغیرہ. ٹویٹر میں ایک اور مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ بہت لوگ اس میں ایپس کو ایکسیس دے دیتے ہیں ٹویٹر سسٹم کے, ٹویٹر پروفائل کو, جیسے کہ آج مجھے کتنے لوگوں نے فالو کیا, کتنے لوگوں نے انفالو کیا. ان کو ہمیشہ ریویو کر دیا کریں. ایک دفعہ کام آپ کا ہو گیا, اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا کریں, کیونکہ اگر وہ ایپ ہیک ہو گیا, وہ کمپنی ہیک ہو گئی, سمجھیں کہ آپ بھی ہیک ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ وہی ای میل والا حساب ہے کہ اگر آپ کو کسی کا اکاؤنٹ اگر کمپرومائز ہو گیا ہے تو اکثر اس میں سے میسیجز آنے لگ جاتے ہیں کہ کلک آن دس لنک یو ول بی امیزڈ, اس طرح کی باتیں. خدا کے لیے کبھی اس لنک پر کلک نہ کریں. تو یہ تو ہو گئی فیس بک. سائبر ٹیکنالوجی پہ کتنا بول سکتے ہیں؟ میں ابھی اور ایک اگر سائبر ٹیکنالوجی کی ظاہر ہے ہمیں فیڈ بیک جو ہے ٹویٹر کے اوپر بھی آتی ہے, تو ایٹ لیسٹ 2 جو ہمارے ویورز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پلیز کم از کم آپ آج یہ بول دیں کہ آج سوار محمد حسین نشان حیدر کا یوم شہادت ہے. میڈیا نے اس کو بالکل کوریج نہیں دی ہے, تو کم از کم اس کا تذکرہ تو بنتا ہے. تو ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, انہیں یاد رکھتے ہیں, ہمارے ہیرو ہیں. اور فی الحال لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. تو یہ تھا ایک بریف رن ڈاؤن. ایک اور بھی اسکیم ہے. اچھا سوری بولیں. میرے ذہن میں ایک ظاہر ہے کہ میرے پاس تو 1760 والا فون ہے, تو مجھے تو ہیک ہونے کا غم ہی نہیں ہے, ہیکنگ پروف ہے وہ. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے ایک تقریر پر تاثیر کی ہے سائبر سیفٹی پہ, تو جو ٹویٹر استعمال کر رہا ہے یا فیس بک کا دھتی ہے یا نیٹ پہ بہت زیادہ بیٹھتا ہے, تو اس کو یہ سارے ٹوٹکے معلوم نہیں ہوں گے جو آپ بتا رہے ہیں؟ سر اکثر نہیں معلوم ہوتے, یہی تو مسئلہ ہے. اگر ہوتے تو پھر ہیک نہ ہوتے نا. یہ بھی تو ایک سمپل سوال ہے. تو اگر یہ ٹوٹکے استعمال کریں گے تو ہیک نہیں ہوگا. نہیں, یو ول بی سیفر. You will be safer. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 100% آپ محفوظ نہیں ہو سکتے. یہ ہیکرز تو بڑے جینیس ٹائپ لوگ ہوتے ہوں گے نا باس. اب اگین 2 کیٹیگریز ہیں. ہاں, ایک ہوتے ہیں بلیک ہیٹ ہیکرز اور ایک ہوتے ہیں وائٹ ہیٹ ہیکرز. ہاں, اردو میں بتائیے. نہیں اردو میں کیا, اوکے, کالی ٹوپی سفید ٹوپی, ٹھیک ہے, لال ٹوپی. اب آپ ٹوپی پہنائیے. میں ٹوپی پہناتا ہوں. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں گا ورلڈز ٹاپ 5 ہیکرز کون تھے, اور یہ میں نے آپ کے لیے تیار کیا کیونکہ پچھلے دفعہ آپ کو مینشن کرتا تھا. 2 تو ہم ہو گئے, تو باقی 3 2 تو آپ ہو گئے. نہیں, آپ جو ہوتے ہیں جن کو ہیک کیا جاتا ہے, آپ ہیک کرنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے. اچھا, نمبر 1 تھے جوناتھن جیمز. ہاں, جن کو انٹرنیٹ پر کامریڈ بولا جاتا تھا, لیکن خوش نہ ہو اس وقت نہیں تھے. 15 سال کی عمر میں اس نے 3 US کارپوریشنز, US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس اور ناسا کو ہیک کیا. ماشاء اللہ. ہاں, یہ پہلا جووینائل تھا جس کو کمپیوٹر کرائم میں سزا ملی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. And then afterwards was he re-employed یا نہیں؟ نہیں, امپلائڈ کیا یار, وہ تو 15 سال کا تھا, وہ تو امپلائڈ ہی نہیں تھا وہاں پہ. نہیں, یہ 1999 کی بات ہے. اس کے ساتھ بہت برا ہوا بیچارے کے ساتھ, کیونکہ وہ جیل میں گیا, پھر آخرکار وہ رہا ہوا, لیکن پھر 2007 میں کچھ اور ہیکنگز ہوئی, کمپنیز کی الزام اس پر آیا اور اس نے خودکشی کر لی. میں شیڈیول 4 میں آ گیا. ہاں, بٹ اٹس اے سیڈ اسٹوری, اٹس اے سیڈ اسٹوری. جو ایک جو موسٹ وانٹڈ کمپیوٹر کرمنل US ہسٹری میں, اس کا نام تھا کیون مٹنک. اس کو سزا بڑی, جیل میں تھا, جیل کے بعد وہ بھاگا اور 2.5 سال وہ فرار رہا, ہیکنگ کرتا رہا. 2 موویاں بنی ہیں اس بندے کے اوپر, 2 فلمز بھی بنی ہیں, اور اب 5 سال قید کے بعد وہ ایک انٹرنیٹ سیکیورٹی کمپنی چلا رہے ہیں, مٹنک سیکیورٹی کنسلٹنٹس کے نام سے. یہ بھی ہے. دوسرا یہ بھی ناظرین کو آپ بتانا چاہتے ہیں, لوکل ہیکر نہیں ہے تمہارے ذہن میں اس طرح مکی لیکس والے ہیں, لیکن اس کے بارے میں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارے بھی آن لائن اکاؤنٹس ہیں, اور میں بھی. صحیح بات. دوسرا یہ کہ یہ بھی آپ ناظرین کو بتا ہی دیں, جب اتنا کچھ بتا دیا ہے, کہ جو کچھ ویب پہ آپ کے سامنے ہے وہ صرف 3% ہے جو کہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. ڈارک ویب جو ہے, ڈارک ویب بہت لمبی کہانی ہے. اس کے لیے ایک اسپیشل ٹور براؤزر چاہیے ہوتا ہے آپ کو,
لیکن یہ یار میں ابھی پھر آپ دوبارہ کہیں گے کہ لیکچر میں کیونکہ یہ پروگرام کا اختتام اس طرح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنے ایکسپرٹ ہیں نہیں نو ٹریپ مجھے پتہ ہے ٹریپ ہے میں ڈارک سائبر ورلڈ میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں یار پلیز اس کا بالکل یار آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ جو ڈارک کیا ہوتا ہے ڈارک ویب میں میں اکاؤنٹ آپ سمجھیں کہ اب یہ ثابت ہو گیا آپ ٹویٹر کے ڈاکٹر ہیں میں ٹویٹر کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور یہ ٹویٹر کے حکیم ہیں ٹویٹر کے حکیم ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے حکیم سوشل میڈیا کے ہومیوپیتھک اور سوشل میڈیا کے یار ایسا کون سا $1750 کا ایسا کون سا فون ہے جس پہ ٹویٹر موجود ہے یار مجھے بھی ماڈل بتا دینا اگر میں ٹویٹر کا حکیم ہوں I don't know یار میں ان علتوں سے بچا ہوا ہوں اسی لیے مجھے اکثر بوریت ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی گفتگو سے نا یہ جو ٹویٹر وغیرہ یہ وہ بھائی سیدھی بات کرو یار ویسے پتہ ہے ایک بات بتاؤں اسامہ بن لادن بھی اسی طرح بچا رہا تھا ان کو لو ٹیک اپروچ پرچی دیکھو باپ دادا کے کوئی فون نہیں کوئی ای میل نہیں کچھ نہیں اسی لیے کہتے ہیں باپ دادا کے طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے مجرب نسخے ہوتے ہیں آخر میں جو ہے آپ پہ ٹوپی نہیں آتی آج انہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ذرا ہٹ کے کل آپ کو گھر میں گاڑی میں نہیں بلکہ گھوڑے پہ سوار کر کے ان کو آج کے لیے نا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ذرا ہٹ کے ہسٹری اینڈ کلچر سے ہم جو ہے نا فورس سے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے خدا حافظ